بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی دو احادیث میں پہلی حدیث مبارکہ ہے اپنی عزت کو داؤ پہ لگانے کی ممانعت۔ یہ روایت طبرانی میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من رضی الذلۃ من نفسہ طائعا غیر مکرہ فلیس منا، کہ جو شخص خود اپنے لیے ذلت اور حقارت والا شغل اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق اور افضل الخلائق کا منصب عطا فرمایا اور کل کائنات کو اس کا خادم بنایا، اور اس پر مزید یہ احسان کہ اس کو زمین میں اپنا نائب بنا کر اس کو عظیم شرف بخشا ہے۔ لہٰذا ان تمام امور کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی عزت نفس کو برقرار رکھے اور ہر اس نیچ حرکت اور گھٹیا کام سے اجتناب کرے جو اس منصب کے منافی ہو۔ اس لیے ایک سچا مسلمان اپنی شخصیت میں باوقار اور سنجیدہ ہوتا ہے اور غیر ضروری امور سے ہمیشہ اپنے کو دور رکھتا ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اس حدیث کا خلاصہ یہ نکلا کہ انسان کو اپنی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے اور خام خواہ اپنا مذاق نہیں بنوانا چاہیے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ ایمان والے جب لا یعنی مجلس سے گزرتے ہیں تو بڑی عزت، وقار اور سنجیدگی کے ساتھ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ شریعت کا بھی حکم ہے اور اشرف المخلوقات ہونے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان اپنی عزت نفس کو برقرار رکھے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے کسی مسلمان کے خلاف اسلحہ اٹھانا۔ یہ روایت بخاری کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من حمل علینا السلاح فلیس منا، جس نے ہمارے خلاف اسلحہ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ شریعت مطہرہ نے ہر ایک کی جان، مال، عزت، آبرو کو مکمل تحفظ فراہم کیا ہے اور کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ دوسرے کی جان یا مال میں ناجائز تصرف کرے۔ آپ نے حجۃ الوداع کے عظیم الشان اجتماع کے موقع پر سب کے سامنے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کی جان مال اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح یہ شہر مکۃ المکرمہ اور جس طرح یہ مہینہ اور دن محترم ہے۔ اس حدیث مبارک کی روشنی میں علماء فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے خلاف اسلحہ نکالنا یا اسلحے سے اس کی طرف اشارہ کرنا یا اس کو خوف میں مبتلا کرنا سب اس وعید میں شامل ہے، اور ایک مسلمان کی جان مال کا تقدس اور اس کی حفاظت دوسرے مسلمانوں پر اسی طرح فرض ہے جیسے مکہ مکرمہ کی مبارک سرزمین کا تقدس اور حفاظت فرض ہے۔ آپ نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی طرف لوہے کی نوکدار یا دھاری دھار چیز سے اشارہ کرے تو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ من اشار الی اخیہ بحدیدۃ فإن الملائکۃ تلعنہ، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ اگر اسلحے سے دوسرے کی طرف اشارہ کرنا لعنت کا انسان کو مستحق بناتا ہے تو پھر اسلحہ اس کے خلاف اٹھانا یا چلانا یہ شریعت کی نظر میں کتنا برا ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔